السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں علینا صدیقی؟ جی مفتی صاحب۔ اچھا ماشاء اللہ۔ دیکھیے، آج کی آپ کلاس میں قربانی کے مسائل چل رہے ہیں آپ کے۔ اب تک آپ کے سامنے قربانی کی حکمت، قربانی کے فضائل اور اسی طریقے سے جانور کیسے خریدنا ہے، ذی الحجہ کے عشرے کی کیا فضیلت ہے، یہ سب چیزیں سامنے آئیں آپ لوگوں کے۔ آج ہم قربانی کا جانور خریدنے کے بعد سے عید کی رات تک کرنے کے کام بتائیں گے۔ سب سے پہلی بات، جانور کے گلے میں جو گھنٹی ڈالنا اور دکھلاوا، نمائش، اس کی سیلفی تصویریں لینا، اس چیز کے بارے میں بتائیں گے۔ دوسری چیز، اس کو کہاں باندھیں، گھر میں باندھنا ہے تو کہاں باندھیں، گلی اور محلے میں باندھنا ہے تو اس قربانی کے جانور کو کہاں باندھیں، مناسب جگہ باندھیں۔ نمبر 3، خریدنے کی مشقت پر ثواب کی امید رکھنا۔ خریدنے پر جو پریشانیاں ہوئی، وقت برباد ہوا، تھکان ہوئی، قربانی کے جانور کو خرید کر لانے میں، اس کو کھینچ کر لانے میں جو مشقت پریشانی ہوئی، اس پر ثواب کی امید رکھنا، اس پہ بات کریں گے۔ اور چوتھا، حقوق کا خیال رکھنا، جانوروں کے بھی حقوق ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ اسی طریقے سے جانوروں کے تبدیل کرنے، یعنی کوئی جانور آپ کو پہلے اچھا لگا، پھر دل چاہا کہ اس کو بیچ کر دوسرا لے کر آتے ہیں، اس کے تبدیل کرنے یا گم ہو جانے وغیرہ کے مسائل۔ شب عید کی فضیلت، شب عید کے اعمال اور شب عید کی کوتاہیاں، یہ 8 باتیں آج میں آپ کے سامنے کرنے والا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ ہر چیز کو آپ کے سامنے بالکل کلیئر بتاؤں۔ پہلی چیز، جانور کے گلے میں گھنٹی ڈالنا، نمائش کرنا اور سیلفی تصویریں وغیرہ۔ تو جانور کے گلے میں جو گھنٹی ڈالتے ہیں یا پہلے سے ڈلی ہوئی آتی ہے، اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ کتا یا گھنٹی ہو، رحمت کے فرشتے ان کے ساتھ نہیں رہتے۔ لہذا جانور کے گلے میں اگر پہلے سے گھنٹی ڈلی ہوئی ہے تو اتار دیں، نہیں ہے تو جانور رحمت حاصل کرنے کے لیے خریدا گیا ہے، ایک گھنٹی کی وجہ سے رحمت سے دوری کے اسباب اور ریزن پیدا نہ کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گھنٹی کی آواز کے ساتھ شیطان ہے۔ دوسرے، جانور کی نمائش کرنا، دوسرے کے جانور کو ہلکا اور کمتر اور گھٹیا اور اپنے جانور کو اعلیٰ اور سب سے اچھا اور بیسٹ ثابت کر کے اپنی قربانی کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ یہ ہم تو نہیں کرتے، لیکن انجانے میں ہمارے بچے کر جاتے ہیں۔ ہمیں ان کو یہ تعلیم دینی ہے، ان کو بتانا ہے، نہیں بیٹا، ہماری جو حیثیت ہے وہ ہم نے خریدا ہے، سب پڑوس کے چچا کی یا پڑوس کے خالہ کی جو حیثیت ہو انہوں نے خریدا ہے، دونوں ہی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ کرنا، بحث لڑانا کہ تمہارا اتنے کا میرا اتنے کا، ایسی باتیں ہرگز نہ کریں، کیونکہ اس سے قربانی کے پر جو ثواب ملتا ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خریدے گئے جانور کی تصویریں کھینچنا، سیلفی لینا، مووی بنانا، جانور کو دیکھنے کے لیے عورتوں کو بے پردہ گھر سے باہر آ جانا، کہاں کی عقل بنتی ہے؟ بعض بکرا آیا سب عورتیں اپنے دہلیز پر آ جاتی، یہ بھی کیا ہے؟ تو جانور کے گلے میں گھنٹی ڈالنا، دکھاوا، نمائش اور تصویر، سیلفی، ویڈیو، یہ سب آپ کے سامنے آ گیا۔ دوسری چیز، مناسب جگہ بات، جانور کو اگر گھر میں جگہ ہو تو گھر میں باندھا جائے، اور اگر باہر باندھنا ہو تو ایسی جگہ باندھا جائے جس سے آنے جانے والوں کا راستہ نہ رکے۔ گلیوں میں جانوروں کے لیے اس طرح سے ٹینٹ لگانا
یا اس طرح سے جانوروں کو باندھ دینا کہ راستہ ہی بند ہو جائے اور لوگوں کو مسلسل پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، انتہائی نامناسب بات ہے۔ حدیث میں راستے کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ راستے کو اس طرح استعمال کرنا چاہیے جس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ ایک صحابی ہیں معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں شریک ہوا۔ اسلامی میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں اس لڑائی میں کبھی تو پیارے آقا شریک ہوئے، اسے غزوہ کہتے ہیں، اور جس لڑائی میں آپ شریک نہیں ہوئے بلکہ آپ نے فوجی دستے روانہ کیے ہیں اسے سریہ کہتے ہیں۔ اور اسلام میں لڑائیاں تو ہوئی ہیں لیکن اس میں بہت زیادہ موقعیاں ہیں، کیونکہ اسلامی جنگ کے اس 3 اصول ہیں۔ سب سے پہلا اصول یہ تھا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، ہمارے بھائی بن جاؤ، ہمارے گلے لگ جاؤ، جو ہمیں حق حاصل ہے وہ تمہیں بھی حق حاصل۔ دوسری چیز یہ رکھی جاتی تھی اگر تمہیں اسلام قبول نہیں ہے اپنے مذہب پہ رہو، کوئی کچھ روکا ٹوکی نہیں، لیکن ہماری ماتحتی میں رہو، ہمیں ٹیکس دو، ہمیں جزیہ دو اور اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرو۔ دوسری چیز بھی منظور نہیں تو تیسری چیز اب لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جو جیت جائے گا بات اسی کی مانی جائے گی، فاتح وہی کہلائے گا۔ بہرحال تو حضرت ایک صحابی معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں شریک ہوا تو لوگوں نے ایک منزل میں راستے میں اتر کر ایک پڑاؤ پر راستے میں اتر کر لوگوں کے راستے کو روک لیا، یعنی ان کے لیے گزرنے اور آنے جانے کا راستہ نہیں چھوڑا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے ایک شخص کو بھیجا کہ لشکر کو میرا یہ پیغام سنا دو کہ جو شخص منزل پر اس طرح اترے گا، اس طرح پڑاؤ کرے گا، اس طرح کہیں ٹھہرے گا جس سے لوگوں کا راستہ تنگ یا بند ہو جائے تو اس کا جہاد معتبر نہیں، اس کا جہاد کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ثواب نہیں۔ تو جہاد جیسے عظیم الشان عبادت بیکار ہو رہی ہے راستہ روکنے پر، تو ہماری جو قربانی جو عبادت ہے وہ جانوروں کو راستے میں باندھ کر، راستے میں تکلیف، مینگنیاں، غلاظت، پیشاب وغیرہ، پھر وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سینگ مارنا، بچوں کا ڈر ڈر کے وہاں سے نکلنا، عورتوں کا وہاں سے خواتین کا نکلنا دوبھر ہو جاتا، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا اس طرح سے کیا ہے، جب گھر پہ باندھنے جگہ ہو تو، اگر گھر پہ جگہ نہیں ہے تو راستے میں اس طریقے سے باندھیں کہ کسی کو راستہ غلاظت والا نہ ہو، گندا نہ ہو، اور راستے سے گزرنے اور آنے جانے والوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ نمبر 3، خریدنے کی مشقت پر ثواب کی امید رکھنا۔ کسی فریضے کی ادائیگی میں، کسی بھی عبادت کی ادائیگی میں جو تکلیف اور مشقت آئے اللہ کی طرف سے اس پر بھی اجر اور ثواب ملتا ہے۔ لہذا اگر منڈی میں آپ کے شوہر یا بھائی یا بیٹے کو یا والد کو کافی وقت لگ گیا یا اور کسی قسم کی پریشانی ہوتی ہے تو بار بار اس کو بیان کر کے، ارے بہت تھک گئے، بہت پریشان تھے، بہت ایسی ٹھاگنے والی باتیں کر رہے تھے، لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے، تو بار بار اس کو بیان کر کے اپنے اجر اور ثواب کو ضائع نہ کریں۔ اسی طریقہ حقوق کا خیال رکھیں۔ جانور لے لینے کے بعد جانور کے حقوق کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ وومین رائٹ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جانوروں کے بھی رائٹ ہوتے ہیں، ان کا بھی حقوق ہوتے ہیں، اور جن کا خیال رکھنا ایک انسان اور خاص طور پہ ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی صرف اس عمل پر بخشش فرما دی کہ اس نے کتے کو پانی پلایا تھا۔ ایک روایت میں عورت کا ذکر آتا ہے، ایک روایت میں مرد کا ذکر آتا ہے کہ اس بدکار فاحشہ عورت کی بخشش اور مغفرت صرف اس بات پر کری کہ اس نے جانوروں کے ساتھ رحم دلانہ سلوک کیا اور ایک تڑپتے، بلکتے، سسکتے کتے کو پانی پلایا تھا۔ ایک عورت جہنم کی مستحق اس وجہ سے ہوئی کہ اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا، بھوکا مار ڈالا۔
بڑی عبادت گزار تھی، تسبیح گھومتی تھی، تہجد و اشراق چاشت ابابین کی پاڑی پابند تھی، بلی باندھ رکھی تھی، نہ اس کو کیا ہے خود دیتی کھانے کو، نہ اس کی رسی کھولتی تاکہ وہ اپنے مقدر کی روزی حاصل کر لیتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بلی بندی بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ تو اللہ کے رسول سے اس عورت کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا وہ عورت جہنم کی مستحق۔ ایک حدیث میں صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ہر زندہ اور جگر رکھنے والے جانور کی تکلیف دور کرنے میں ثواب ہے۔ لہذا نہ تو جانور کو دوڑایا اور بھگایا جائے، بے وقت دوڑا رہے، یہ ہم تو نہیں کرتے، گھر کی خواتین تو نہیں کرتی، لیکن بچے کرتے ہیں۔ بچوں کو ہم سمجھائیں گے نا، کیونکہ ہم بچوں کا پہلا مدرسہ ہے، ہماری تو بچوں کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے۔ تو نہ تو بکریوں کو زیادہ دوڑایا جائے اور بھگایا جائے، نہ بے وقت کھانے پینے سونے اور آرام کرنے کے وقت ان کو گھمایا اور پھرایا جائے، نہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے ساتھ لڑوایا جائے، مقابلہ کرایا جائے، فائٹ کروائی جائے، یہ بھی نہ کیا جائے، نہ ان کو ڈرایا اور خوف زدہ کیا جائے۔ خصوصاً ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا تو بڑی بے رحمی کی بات ہے۔ نمبر 4، نہ ان کے گلے پیر وغیرہ میں ایسا پٹا یا پھولوں کا ہار وغیرہ ڈالا جائے جس سے، یا ایسی رسی جس سے گلا گھٹ جانے کا، جس سے زخمی ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ حدیث میں کہ جانور کے گلے میں تانت نہ لگاؤ۔ تانت کسے کہتے ہیں؟ تانت ایک پلاسٹک کی ڈوری کی طرح ہوتی تھی، کیونکہ اس سے گلے کٹ جانے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح ان کو سردی گرمی سے بچایا جائے، اگر سردی ہے تو اس کو ایسی جگہ باندھا جائے، گرمی ہے تو ایسی جگہ باندھا جائے تاکہ اس کو ہوا آتی رہے۔ بر وقت ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ صبح سے یاد ہی نہیں ہے کسی کو، زیادہ چیخنے لگا تو پتہ ارے وہ پیاسا ہوگا، ارے اس کے لیے چارہ منگاؤ۔ نہیں، بر وقت جو وقت ہے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس اونٹ نے آپ کو دیکھا تو درد بھری آواز نکالی، جیسے بچے کے پیدا ہو جانے پر اونٹنی کی آواز نکلتی ہے، بہت درد بھری آواز تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے اور آپ نے اس کی کنوتیوں پر، کنوتی یہ کہلاتے ہیں کن پٹی، کنوتیوں پر اپنا دست شفقت پھیرا، جیسے گھوڑے یا اونٹ کے کو پیار کرتے وقت ہاتھ پھیرتے نا، ایسی پیارے آقا نے ہاتھ پھیرا۔ وہ اونٹ خاموش ہو گئے، اس کی آواز نکلنا بند ہو گئی، اس کے آنسو تھم گئے۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ اونٹ کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیچارے بے زبان جانور کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے نہیں، جس نے تم کو اس کا مالک بنایا ہے؟ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی۔ یہ اللہ کے رسول کا معجزہ تھا کہ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرند درندوں کی بولی جانتے تھے، لیکن آپ پتھروں کی بھی بولی جانتے تھے، جاندانی بے جانوں کی بھی زبان کو آپ نے جانا تھا۔ چنانچہ پیارے آقا فرماتے مجھے خوب اچھی طریقے سے یاد ہے کہ نبوت سے پہلے مکہ کا فلاں پتھر مجھے روزانہ سلام کیا کرتا تھا۔ بہرحال یہ پیارے آقا کا معجزہ تھا۔ تو آپ نے اس انصاری صحابی نے کہا کہ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے، تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور زیادہ کام لے کر تم اس کو بہت دکھ پہنچاتے ہو۔ یہ تھی پیارے آقا کی نصیحت۔ جانور کی دیکھ بھال میں ایسے بھی مشغول اور منہمک نہ ہو جانا چاہیے کہ نماز وغیرہ میں ہی چھوٹ جائے۔ بچے بہانہ ملا دیتے ہیں امی میں بکرے کو چارہ کھلا رہا تھا، ارے بھائی ایسا بھی نہیں کہ نماز چھوڑ دی جائے۔ جو جانور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لایا گیا تھا اسی کی وجہ سے اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہو، یہ بڑی نادانی اور بیوقوفی کی بات ہے۔
خصوصاً جماعت کے وقت مسجد کے سامنے جانوروں کو دوڑاتے پھرنا اور مسجد میں نہ آنا تو کھلی اللہ کی بغاوت ہے۔ یہ تو بات تھے جانوروں کے حقوق کے بارے میں۔ جانوروں کی تبدیل کرنے، گم ہو جانے وغیرہ کے مسائل سمجھ لیجیے گا۔ پالے ہوئے جانور میں قربانی کی نیت کی۔ گھر میں پالے ہوئے جانور کے بارے میں یہ نیت کی کہ قربانی کے دنوں میں اس جانور کی قربانی کریں گے، تو اس نیت سے اس جانور کی قربانی لازم نہیں ہوگی، واجب نہیں ہوگی۔ ایسے جانور کو بدلنا اور فروخت کرنا بھی جائز، یعنی جس کی ملکیت میں پہلے ہی سے جانور ہو تو اس کی قربانی کی نیت کر لینے سے اس کی قربانی لازم نہیں ہوتی ہے۔ جانور خریدنے کے وقت قربانی کی نیت نہیں تھی، اگر جانور خریدتے وقت قربانی کی نیت نہیں تھی، بعد میں قربانی کرنے کی نیت کی تو اس جانور کی قربانی لازم نہیں ہوگی، یعنی ایسے جانور کو بدلنا اور فروخت کرنا بھی جائز ہے۔ جانور میں تبدیلی، اگر ایک جانور قربانی کی نیت سے خریدا گیا اور اس کے بدلے میں دوسرے جانور کی قربانی کرنا چاہیں تو دوسرا جانور پہلے جانور سے کم قیمت کا نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا جانور پہلے جانور سے کم قیمت پر خریدا تو پہلے اور دوسرے جانور کی قیمت میں جتنا فرق ہے اس کو صدقہ کر دیں۔ مثلا ایک جانور آپ نے پہلے خریدا 20,000 کا، بکرا 20,000 کا، پھر آپ کو ایسا لگا کہ اس کو بیچ دیا اور 18,000 کا دوسرا لیا، تو اب جو 2,000 روپے بچے ہیں ان 2,000 کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ جانور گم ہو گیا، اگر کوئی صاحب نصاب آدمی نے قربانی کے لیے جانور خریدا، پھر جانور گم ہو گیا، تب اس شخص نے قربانی کے لیے دوسرا جانور بھی خرید لیا، پھر قربانی سے پہلے جو کھویا ہوا جانور تھا وہ بھی مل گیا، اب اس کے پاس 2 جانور ہو گئے، 2 بکرے ہو گئے، تو اس صورت میں دونوں جانوروں میں سے کسی ایک جانور کی قربانی کرنا واجب ہے، دونوں کی نہیں ہے۔ البتہ دونوں جانوروں کی قربانی کر دینا مستحب ہے، لیکن اگر یہی صورتحال کسی ایسے شخص کو پیش آتی ہے جس پر قربانی واجب نہیں تھی تو اس پر دونوں جانوروں کی قربانی واجب ہوگی، کیونکہ اس شخص پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن قربانی کی نیت سے جانور خریدنے کی وجہ سے قربانی واجب ہو گئی۔ اب جب دونوں جانور اس نیت سے خریدے تو دونوں کی قربانی لازم ہوگی۔ شب عید کی فضیلت، یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ جس شخص نے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے زندہ رکھا، یعنی رات میں عبادت کی، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ یعنی قیامت کے ہولناک اور دہشت ناک دن میں جب ہر طرف خوف و ہراس اور وحشت و گھبراہٹ پھیلی ہوئی ہوگی، ایسے قیامت خیز دن میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو پرتنعم اور باسعادت زندگی بخشیں گے، یعنی خوشحال ٹھاٹ پاٹ والی زندگی بخشیں گے۔ خوف و دہشت کا دور کوئی بھی نشان نہیں ہوگا، ہر بھلائی اس کے قدم چومے گی، ہر خوشیاں اس کے سر میں اس کے پاؤں میں جھکے گی، اس پر رحمت ہی رحمت برستی ہوگی اور وہ پر لطف اور پر مسرت زندگی میں مگن ہوگا۔ جس شخص نے ذکر و عبادت کے ذریعے سے 5 راتیں زندہ رکھی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ وہ 5 راتیں یہ ہیں: 8 ذوالحجہ کی رات، عرفے کی رات، بقرہ عید کی رات، عید الفطر کی رات اور 15ویں شعبان کی رات۔ یہ تھا شب عید کی فضیلت۔ شب عید کے اعمال، فرض نمازوں خصوصاً عشاء اور فجر کا اہتمام کریں۔ حدیث میں جو شخص ان 5 فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، آپ نے وقت پر پڑھی، گویا اس نے آدھی رات کی عبادت کی، اور جو فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے یعنی مرد، اور آپ وقت پر پڑھ لیں تو گویا اس نے پوری رات عبادت کی۔ حدیث میں اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کی فضیلت معلوم ہو جاتی تو وہ ان نمازوں کے لیے مسجد جاتے، چاہے انہیں
کسی بیماری کی وجہ سے گھسٹ گھسٹ کر ہی جانا پڑتا۔ دوسرا، گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرہیزگاری یعنی گناہوں سے بچنا کے برابر کوئی چیز نہیں، پرہیزگاری سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ نیز فرمایا تم حرام کاموں سے بچتے رہو تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری جو شرح بخاری ہے اس میں لکھا ہے سب سے بڑی عبادت یہ کہ انسان فرائض و واجبات یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرے۔ عام لوگ انہیں تو چھوڑ دیتے ہیں اور کثرت سے نوافل پر زور رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ دین کے اصول تو ضائع کر دیتے ہیں اور فضائل قائم کرتے ہیں۔ لہذا گناہوں سے خوب بچا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آسمانوں سے رحمت کا نزول ہو رہا ہو اور نیچے رحمتوں کا مقابلہ طرح طرح کے گناہوں سے کیے جا رہا ہو۔ ادھر آوازیں لگ رہی ہوں ہے کوئی مانگنے والا، اور یہاں مانگنے کے بجائے فسق و فجور، کھیل کود اور بازاروں میں خریداری، شاپنگ مالوں میں بھیڑ بھڑکا اور یہاں وہاں مٹر گشتیاں، یہ پوری راتیں چاند رات کی یوں ہی گزار دی جائیں۔ الغرض اس رات میں یعنی چاند رات میں نوافل، تلاوت، ذکر، استغفار، دعا، گناہوں سے بچنا، عشاء اور فجر کو وقت پر پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ عید کی رات میں کوتاہی، کھیلوں میں مشغولیت، یہ بعض لوگ یہ مبارک رات مختلف کھیلوں میں مصروف ہو کر گزار دیا کرتے ہیں۔ مثلا ہمارے بچے ہیں شطرنج کھیل رہے ہیں، کہیں لوڈو کھیل رہے ہیں، کہیں کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، کہیں پب جی گیم میں لگے ہوئے ہیں، اور دیگر ہار جیت کے والے بہت سارے کھیل ہیں جن میں شطرنج ہے تو حرام ہی، اور باقی کھیل بھی اگر شرط اور جوئے کے ساتھ ہوں تو وہ بھی حرام ہوں گے۔ اگر کوئی کھیل اگر جائز بھی ہو تب بھی یہ مبارک رات چاند رات لہو و لعب کے لیے نہیں ہے، عبادت و اطاعت کے لیے، اس کو عبادت ہی میں مشغول رکھنا چاہیے۔ جائز اور مباح کھیلوں سے بھی بچنا چاہیے۔ ٹی وی، کمپیوٹر وغیرہ میں مشغولیت، بہت سے لوگ ٹی وی کے پروگرام دیکھنے میں مصروف رہتے ہیں، حالانکہ ٹی وی متعدد خرابیوں اور بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے جس کی بنا پر اس کو دیکھنا جائز نہیں۔ اگرچہ پروگرام مذہبی ہوں یا تعلیمی نوعیت کا ہو، پھر اس مقدس رات میں اس لعنت میں مبتلا ہونا اس کے گناہوں کو اور بھی سخت کر دیتا ہے۔ اس لیے اس نامراد چیز سے بالعموم اور خاص طور پر مبارک 5 راتوں میں اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ یہ جو تھا شب عید کی کوتاہیاں تھیں۔ اسی طرح جو ہے ترغیبات اور بھی جو کھیل ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے۔ بازاروں کی تفریح ہے، بعض لوگ اس مبارک رات میں بازاروں کی سجاوٹ، چمک دمک، خریداروں کی بھیڑ دیکھنے کے لیے بازاروں میں تفریح کرتے ہیں اور اس طرح رات کا اکثر و بیشتر حصہ ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ بازار روئے زمین پر حق تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ بدتر، سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور سب سے زیادہ مبغوض ہے، جس کی وجہ یہ کہ بازار اکثر گناہوں کا اور بڑے بڑے گناہوں کا سینٹر اور مرکز ہے۔ مثلا عورتوں کا بنسور کر بے پردہ خرید و فروخت کرنا، بازاروں میں گھومنا، گانے بجانا عام ہونا، دھوکہ، فریب، جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، کم تولنا، کم ناپنا، ملاوٹ، قسمیں وغیرہ کھانا۔ اس لیے بازار میں تو تمام گناہوں سے حتی الامکان بچتے ہوئے ضرورت کے وقت بقدر ضرورت ہی جانا چاہیے۔ تو بلا ضرورت بازاروں میں تفریح کرنے والے بھی طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اس مبارک رات میں بجائے کچھ حاصل کرنے کے اور گناہوں میں مشغول ہونا اور حق تعالیٰ کی سب سے ناپسندیدہ جگہ میں بلا ضرورت جانا، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت و مغفرت سے بالکل محروم کرنا ہے۔ بعض لوگ ہوٹلنگ کرتے ہیں، بعض لوگ اس رات ہوٹلوں میں ٹھنڈے گرم مشروبات پینے میں مصروف ہو کر
اور گھنٹوں ادھر ادھر کی فضول باتوں بلکہ گناہ کی باتوں میں مشغول ہو کر اس مقدس رات کا بہترین اور اکثر حصہ ضائع کر دیتے ہیں، جو سراسر محرومی ہے اور گناہوں کے کا ارتکاب الگ شامل۔ فضائل سے ناواقفیت، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں بقرعید کی رات کی عظمت اور فضیلت ہی کا علم نہیں ہے، اس لیے وہ کبھی اس رات میں نہ ذکر کرتے، نہ عبادت کرتے، نہ تسبیح پڑھتے، نہ دعا اور مناجات کی طرف متوجہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنی جہالت و نادانی سے بیسیوں اور زندگی کی کئی راتوں کو گوا چکے ہیں، اور ان کی اس جہالت نے انہیں آخرت کے ثواب عظیم سے محروم کیا ہوا ہے، جو بڑے ہی خسارے اور نقصان کی بات ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جنہیں اس رات کی عظمت و فضیلت کا علم ہے، دین اور علم دین سے ان کو نسبت ہے، دیکھا جاتا ہے وہ بھی اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اگر کوئی غلطی سے انہیں اس طرف توجہ دلا دے تو فوراً یہ جواب ملتا ہے، ارے میاں جاؤ، اس رات میں جاگنا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ بے شک ان 5 راتوں میں جاگنا اور عبادت وغیرہ کرنا اور عبادت کا اہتمام کرنا فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی برحق کی کیا یہ سب ترغیبات فضول ہیں اور اسی قابل ہے کہ انہیں غیر فرض قرار دے کر رد کر دیا جائے؟ آخر ان ترغیبات کا کون مکلف ہے؟ اہل علم تو انہیں غیر فرض اور غیر ضروری قرار دے کر ٹھکرا دے اور عوام اپنی جہالت اور ناواقفیت کی بنا پر اہتمام نہ کرے، تو پھر امت میں سے کون ان پر عمل کرے گا؟ ذرا بتلائیں۔ آخرت کے اتنے عظیم ثواب اور رضائے الہی اور جنت کے حاصل سے اپنے آپ کو محروم کرنا کیا کوئی خسارے کی بات نہیں؟ اور کیا یہ چیزیں آپ حاصل کر چکے؟ اگر نہیں ہے تو اس استغنا سے پناہ مانگی اور استغفار کی۔ کاروباری مصروفیت کے بجائے کم کرنے کے بڑھانا، کاروباری مصروفیت بجائے کم کرنے کے بڑھا دی جاتی۔ بعض تاجر، بزنس مین، بیپاری اس رات میں دنیاوی مصروفیت کو کم کرنے کے بجائے اور بڑھا لیتے ہیں، اس میں اس قدر منہمک اور مصروف ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات اس دن میں فرض نمازیں بھی قربان ہو جاتی جو کسی طرح بھی جائے۔ ایسے بزنس مین، ایسے تاجر لوگ اگر کاروباری مصروفیت کم نہیں کر سکتے اور اس رات کو ذکر و تلاوت، عبادت، اطاعت، مناجات، دعا، استغفار میں نہیں گزار سکتے تو کم از کم فجر اور عشاء کی نماز بجماعت ادا کر کے اور چلتے پھرتے ذکر و دعا اور استغفار کے ذریعے کسی نہ کسی درجے میں وہ بھی اس شب اور اس رات کی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں۔ بات اصل میں فکر اور طلب اور قدر و قیمت کی ہے۔ جس کے دل میں ذرا بھی اس کی اہمیت ہے اور فکر ہے تو وہ سخت سے سخت مشغولیت میں بھی اس فضیلت کو حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیتا ہے، اور جس کو طلب نہیں، دنیا اور دنیاوی منافع ہی اس کی نظر میں اصل مقصود ہے، تو اس کے دل میں ان باتوں سے اعتراض ہی پیدا ہوگا، ان باتوں سے بچاؤ ہی پیدا ہوگا، اور اس کا نفس طرح طرح کے ہیلے بہانے پیش کر کے بالآخر اس کو اس عظیم الشان رات کی برکات سے محروم کر دے گا۔ حق تعالی محفوظ رکھے۔ بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ چاند رات یعنی عید الاضحیٰ کی رات یہ بڑی مبارک اور انتہائی اہم ہے، اس کو بے حد غنیمت سمجھا جائے اور ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق زیادہ سے زیادہ عبادت میں، اطاعت میں اور ذکر و تلاوت میں، تسبیح و مناجات اور توبہ و استغفار کا میں لگا رہے اور اس کا اہتمام کرے، اور زیادہ نفلی عبادت و اطاعت نہ کر سکے تو کم از کم گناہوں سے اپنے آپ کو دور ہی رکھیں، اور تمام رات کوئی نہ جا سکے تب بھی کچھ حرج نہیں، آسانی اور بشاست کے ساتھ جتنی دیر جا کر عبادت کر سکے اتنی ہی کر لیں، اور ادنا درجے میں تو اتنا ضرور ہی کر لیا جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز مرد حضرات جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں،
اور خواتین وقت پر ادا کریں، اور درمیان میں کسی وقت بھی اگر رات کے آخری حصہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، تھوڑی دیر عبادت کر کے دعا اور مناجات کریں، اللہ تعالیٰ سے اس رات کی رحمتیں اور برکتیں مانگیں، توبہ و استغفار کریں۔ حق تعالیٰ کی رحمت واسعہ سے قوی امید ہے کہ وہ اپنے ضعیف کمزور بندے اور بندیوں سے اتنا بھی قبول فرما لیں گے اور محروم نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔